رکھ رہا ہوں کہ جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا. سرکار سے ملتا ہے اتنا کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا. اور میں بازار مصطفیٰ کا غلام ہوں. میرے آقا نے مجھے جو خرید کر کے انمول کیا ہے میری کوئی دنیا میں قیمت نہیں لگا سکتا. اب تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی ذریعہ ہے. بہت ساری عورتیں سوال کرتی ہیں, بہت سارے مرد سوال کرتے ہیں, بچے ہیں, کسی کو کینسر ہے, کسی کو خطرناک بیماری ہے, کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, کوئی اولاد کے معاملے کو لے کر پریشان ہے, کوئی جائیداد میں, کوئی مقدموں میں, کوئی جیل میں. دنیا کی ہر پریشانی کا علاج یہ ہے بارگاہ مصطفیٰ کی طرف لو لگاؤ, میرے آقا سے سفارش کرو, التجا کرو. ایک بار وہ لب ہلا دیں, میرا رب رحیم و کریم ہے, اپنے نبی کی لاج رکھے گا. تمہاری حیثیت نہیں دیکھی جائے گی, تم کتنے نمازی ہو, کتنے زکاتی ہو, کتنے بڑے حاجی ہو, یہ نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ مولا یہ دیکھتا ہے میرے حبیب نے اس بندے کی سفارش کی ہے, یہ جیسا بھی ہے تیسا بھی ہے اسے غموں سے آزاد کر دیا. آج کی محفل پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد سے مناسبت ان محافل میں ہمارا موضوع سخن ہوگا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. عزیزان گرامی وقار, جود و سخا, فیاضی, عطائی یہ انسان کی اعلیٰ خصال میں سے ہے, سب سے اعلیٰ اخلاق میں سے ہے. بخالت کنجوسی کا اپوزٹ ہے جود و سخا. جس کو آپ کہیں بڑا سخی آدمی ہے, بڑا غنی آدمی ہے, بڑا فیاض آدمی ہے, دنیا کے سارے سخاوت کرنے والوں کو ایک پلے پر رکھیں, وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت کے ایک دستے پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ اجود الاجودین ہیں, یعنی سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں. اور یقیناً آپ کی یہ صفت صرف آپ کی ظاہری حیات تک نہیں بلکہ صبح قیامت تک جاری رہے گی. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخی ہیں, تھے اور قیامت تک رہیں گے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت میں عطا کرنے کا, لوگوں کو بخش دینے کا, بہت ساری چیزیں یوں ہی ہبا کر دینے والا معاملہ حضور کی زندگی میں کثرت سے دیکھا گیا ہے. اسی لیے میں نے اس سے قبل والی گفتگو میں بھی آپ سے کہا تھا بھری جنت ہبا کر دیں, نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جود و سخا کو روایت کیا ہے, کتابوں میں لکھا ہے, حدیثیں بیان کی گئی ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی سائل آتا, کوئی کسی چیز کی حاجت لے کر آتا, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کے لیے لا کا لفظ استعمال نہیں فرمایا, جس کا مطلب ہوتا نہیں, یعنی میں تجھے یہ نہیں دے سکتا, ایسا کبھی حضور نے نہیں فرمایا. مانگنے والوں نے ہر طرح کی چیزیں مانگی ہوں گی اور دینے والے رسول نے کبھی نہ نہیں کہا, اور نہ کہنا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے مانگنے کا جو انداز ہمیں کتابوں میں ملتا ہے وہ صرف پیسے مانگنے کا اور مال مانگنے کا نہیں. ہمارے ہاں دنیا میں ہم اور آپ سخی بنیں گے اگر کن چیزوں میں؟ جو مال ہمارے پاس ہے یہ دے کر کے ہی سخی کہلائیں گے. آپ کے پاس پیسے زیادہ تھے, آپ بانٹ رہے ہیں, سخی کہلائیں گے. آپ کی سخاوت کے لیے یہاں دنیا میں صرف آپ کے پیسوں کا ہی اثر دکھتا ہے. آپ پیسے کسی کو دے رہے ہیں, یا چلیں اس کی بجائے آپ راشن بانٹ رہے ہیں تو سخی ہو گئے, یا چلیں اس کے علاوہ آپ اپنی جائیداد دے رہے ہیں کسی کو تو سخی ہو گئے. اس کے علاوہ کیا دے سکو گے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مانگنے والے صرف جائیداد یا صرف مال یا حصی چیزیں نہیں بلکہ مانگنے والے اپنی بیماریوں کی شفا بھی مانگتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بھی دے رہے ہیں. کسی نے اولاد مانگی, یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن رسول نے اس کے لیے دعا کی, اولاد بھی ملی. تو یہ سخاوت دنیا میں ہم میں سے کون کر سکتا ہے؟ کوئی آئے اگر بچہ مانگنے کے لیے, اولاد مانگنے کے لیے, تم یہی کہو گے کہ مال ہے میرے پاس, مال دے دیتا ہوں, اولاد دینا میرا کام نہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جن لوگوں نے ان چیزوں کا سوال کیا حضور نے انہیں نہ نہیں کہا, ان کے لیے دعائیں فرمائی. کئی ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے ان چیزوں کا سوال کیا ہے جس کا براہ راست اللہ سے تعلق ہے, لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ نہیں فرمایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دینے والا حقیقی مالک اللہ ہی ہے, لیکن رسول کے دروازے سے عطا کرتا ہے. ایک صحابی
یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ آئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اپنی آنکھوں کا نابینا تھے، آنکھوں کی شکایت لے کر کے آئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے میرے آنے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے، میں نمازوں کے لیے آ نہیں سکتا اور آنکھ میری بینا نہیں ہے جس کی وجہ سے بڑی مشکلیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا جا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں عرض کر کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے واسطے سے تجھ سے آنکھ مانگ رہا ہوں۔ وہ صحابی نے کہا میں نے ایسے ہی کہا جیسے رسول نے فرمایا تھا، مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلا تھا کہ میری آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔ اب یہ آنکھ دینا بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے۔ میرے عزیزو، حقیقی عطا کرنے والا مالک اللہ ہی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، پوری کائنات کو اس نے اسباب میں رکھا ہے۔ اگر کوئی تم سے یہ کہتا ہے یہ تو شرک ہے کسی اور سے مانگنا، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی دیتا ہے۔ میرے عزیز، اللہ رب العزت کا دستور یہ ہے، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ وہ چاہتا تو براہ راست تم کو آسمان سے اتار دیتا، ماں اور باپ کے ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہارے؟ وہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اسباب میں رکھا ہے۔ ایک عورت ایک مرد کے اختلاط سے بچہ دنیا میں آتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ ماں اور باپ کا محتاج ہے، بغیر ماں باپ کے بھی اللہ بچہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس نے کائنات کا نظام اسباب پر رکھا ہے۔ تمہیں وہ چاہے تو اناج سیدھے بارش برسا کر کے دے دے، لیکن نہیں، اس نے اسباب پر رکھا ہے کہ تم زمین کے اندر ایک بیج بو گے، وہ کومپل کی شکل میں اگے گا، پھر پودا آئے گا، پھلیاں ہوں گی، اناج آئے گا، پھر کاٹو گے، پھر گھر میں اناج آئے گا۔ یہ اتنے مراحل سے جو گزارا جا رہا ہے کہ اللہ اس چیز کا محتاج ہے؟ نہیں، محتاج نہیں، لیکن اس کا قانون ہے، وہ دنیا کی تمام چیزوں کو اسباب پر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اس نے قرآن بھی ہمیں ڈائریکٹ نہیں دیا، چاہتا تو پورے انسانوں کو اسی قرآن سنا دیتا، نہیں، بلکہ اپنے نبی کے سینے کے واسطے سے قرآن پہنچایا ہے۔ ایمان ہم تک رسول کے ذریعے سے آیا۔ ان تمام چیزوں میں جب تمہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے متعلق اگر ہم یہ کہیں وہاں سے شفا بھی مل سکتی ہے، اولاد بھی مل سکتی ہے، مال و متاع بھی مل سکتے ہیں، تو پھر شرک اور بدعت اور خرافات کے فتوے کیوں یاد آتے ہیں؟ یہاں پر بھی یہی فارمولے پہ عمل کرو، دینے والا حقیقی مالک اللہ ہی ہے، لیکن جس طرح وہ بارش برسانے کے لیے فرشتہ رکھا ہے، ہوا چلانے کے لیے فرشتے رکھا ہے، پوری کائنات کو رزق تقسیم کرنے کے لیے اپنا محبوب کیوں نہیں رکھے گا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا در یقیناً یہ اللہ کا ہی در ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جود و سخا کے متعلق صحابہ کرام نے جو روایات بیان کی ہیں، وہ میں چند روایات کے بعد آگے بڑھتا ہوں، مثالوں کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ حقیقت میں آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر عادت کو سننے کے بعد، اس سے قبل آپ نے سنا ہے حضور حسن و جمال میں بے مثل و بے مثال تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحم کرنے میں کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل کرنے میں کوئی دوسرا ہمسر نہیں نظر آتا، ان کے برابر کسی بھی خلق میں، کسی بھی عادت میں کوئی دوسرا نہیں دکھتا، اسی طرح عطا کرنے میں بھی ان کے برابر کوئی دوسرا ملتا ہی نہیں۔ اخیر میں تم مجبوراً ہو یا مسرورن ہو یہ کہو گے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، آپ کو یہ کہنا پڑے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں کن چیزوں میں؟ ہر عادت میں، ہر خصلت میں، ہر خلق میں میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت کے متعلق فرماتے ہیں صحابہ، خاص طور پر رمضان کا مہینہ جیسی آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے کہ پورے 11 مہینے میں اتنا نہیں ہو۔ 11 مہینے کی سخاوت ملا کر رمضان کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ ایک بار بحرین سے حضرت علاء الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ وہاں کے گورنر تھے، بحرین سے انہوں نے 1 لاکھ درہم حضور کے تحفے میں پیش کیے۔ 1 لاکھ درہم بہت بڑی قیمت ہوتی ہے، آج کے اعتبار سے 100 کروڑ کے اوپر چلے جائیں۔ وہ چاندی کے درہم ہوا کرتے تھے، ان کی مالیت، ان کی قیمت بہت زیادہ ہوا کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ 1 لاکھ درہم آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی فرش پر وہ سب بکھیر دیا اور بیٹھے رہے، یہاں تک کہ پورا دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اشرفیوں کے پاس، ان درہموں کے پاس بیٹھے رہے۔ مدینے والوں کو آواز دیا جاتا رہا
لوگ اپنی اپنی حاجتوں کے مطابق آتے تھے، اپنے تھیلے بھر بھر کر لے جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حدیث میں ہے انہوں نے اتنا جمع کیا کہ وہ اٹھا کر لے جا نہیں سک رہے تھے، اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کہہ دیں کہ یہ میرا بوجھ اٹھا دیں، اور اگر کوئی نہیں اٹھا سکتا تو آپ ہی اٹھا کر کے دے دیں۔ یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا کرنے کا انداز، یہاں تک کہ مغرب سے پہلے وہ 1,00,000 درہم پورے مدینے میں خیرات ہو چکے تھے۔ 1,00,000 درہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے عطا کر دیے، پورے عطا کر دیے۔ میرے عزیزو، بانٹنے والا اس زمانے میں جتنا بھی ہو، ہم میں سے کوئی ہو، لیکن سخاوت کے اس اعلیٰ مقام کے ایک چھوٹے سے حد تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اپنا پہلے دیکھیں اس کے بعد، اور حکم بھی یہی ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کے پاس 10 اشرفیاں آئیں، سونے کی اشرفیاں، اور ان میں سے 6 تقسیم ہو گئی، 4 ابھی نہیں تقسیم ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ 4 گھر میں تھیں تو رات بھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام ہی نہیں کیے، صبح تک جاگتے رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہ بھی تقسیم کرنا ہے تو صبح کوئی نہ کوئی حاجت مند آ جائے گا، اسے تقسیم کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں صبح ہونے سے پہلے میری موت نہ آ جائے اور میرے گھر میں یہ 4 درہم پڑے رہ جائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا کرنے والا معاملہ تھا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ آخری زمانہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، گھر میں تشریف لائے اور ارشاد فرمانے لگے میری ازواج مطہرات میں سے جس کے پاس بھی سونا یا چاندی ہے اگر وہ چاہے تو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے۔ اپنی بیویوں کے سونے چاندی کو خیرات صدقہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عزیزو یہ فرض اور واجب نہیں آپ کے اوپر، لیکن میں میرے نبی کی سخاوت آج عرض کر رہا ہوں، سخاوت عرض کر رہا ہوں۔ ازواج مطہرات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آج سے آپ کی بیویوں پر سونا چاندی پہننا حرام ہو گیا؟ کیا ہم گھروں میں سونا چاندی نہیں رکھ سکتی؟ جواب سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقیناً تم رکھ بھی سکتی ہو پہن بھی سکتی ہو، سونا اور چاندی زیورات تمہارے لیے حلال ہیں، رکھ بھی سکتی ہو پہن بھی سکتی ہو، مگر تمہارے شوہر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے متعلق فرماتے ہیں میرا یہ ارادہ ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں میرا آخری وقت آ چکا ہے، میں اپنے رب کے حضور جانے والا ہوں، تو میری یہ تمنا ہے کہ میں اس حال میں اللہ سے ملاقات نہ کروں کہ دنیا میں میرے گھر میں سونا اور چاندی پڑا ہوا ہو۔ میں سونے اور چاندی کا مالک بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتا، میں فقیرانہ زندگی میں اللہ کی حضور حاضر ہونا پسند کرتا ہوں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اخلاق کریمانہ ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، پوری زندگی پاک آپ دیکھیں مال سے محبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، ہاں آپ کے لیے قدر ضرورت، بلکہ آپ زندگی میں اسلام کی روش پر چلتے ہوئے کروڑوں کما لیں، اسلام اس کو ناجائز نہیں کہتا، لیکن اگر تمہارے اوپر مال کی محبت کا غلبہ آ گیا، وہ غالب آ گیا، تو یہیں سے تمہاری بربادی کے بھی دن شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا اگر دل میں آنے لگ جائے کہ مال پورا میرے پاس ہے، زکوٰۃ نکالوں کہ نہیں نکالوں، سمجھ جانا کہ مال نے تمہارے دل پر غلبہ کر لیا ہے۔ تمہارے پاس 100 روپے تھے، 5 روپے کوئی سوال کرنے والا آ گیا تھا، تمہارے دل میں یہ خیال آنے لگ جائے 5 اس کو دوں یا نہ دوں، تو سمجھ لو کہ غلبہ تمہارے دل پر مال کا آ گیا ہے۔ 95 پر پھر تم یعنی قانے نہیں ہو، قناعت نہیں کر رہے ہو، صبر نہیں ہے تمہیں، 5 کے جانے پر بھی صبر دل میں نہیں آ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ دل میں محبت مال کے غلبہ پا چکا ہے۔ یہیں سے برائیوں کے اثرات شروع ہوتے ہیں۔ جس دنیا کی اور جس مال کی مذمت شریعت میں آئی ہے وہ ہر مال کی نہیں ہے۔ آپ کماؤ، خوب کماؤ، لیکن ایسے ہی جیسے سمندر میں کشتی تیرتی ہے، سمندر میں کشتی تیرتی ہے، جب تک کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے اس کی زندگی، اس کی بقا ہے، لیکن پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا تو پانی میں وہ کشتی غرق ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے۔ تم دنیا میں رہو، تم دنیا میں رہو، مال جتنا چاہے کما لو، لیکن تمہارے اندر دنیا آ گئی تو ڈوب جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ میرے اندر دنیا بھر گئی ہے یا نہیں بھری؟ یہ تمہارے اٹھنے والے ہاتھ ہی بتائیں گے، یہ تمہارے دینے والے ہاتھ ہی بتائیں گے کہ جب ضرورت مند تمہارے پاس آتا ہے تو تمہارے پاس مال ہونے کے باوجود تم اسے دینے کا خیال کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اگر کچھ بھی دینے کا خیال آیا ہے، اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تمہارے دل کو دنیا کی محبت سے پاک رکھا ہے، تم عطا کرنے والوں میں سے ہو، اور قیامت کے دن لوگوں کو دینے والا اور بانٹنے والا اللہ کا محبوب کہلائے گا۔
اللہ رب العزت کا وہ محبوب ہوگا، کیونکہ عطا کرنا اللہ کی صفت ہے، اور اس صفت پر جو دنیا میں عمل کرتا رہے گا وہ اللہ کا حبیب کہلائے گا۔ قیامت کے دن وہ پاکوں میں اور انعام پانے والوں میں شمار ہوگا۔ آج ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی دینے والے جو معاملات ہیں، اگر دل پر تمہارے بوجھ لگتا ہے کسی کو دے کر کے، یا پھر دینے کے بعد احسان جتانے والا جذبہ آتا ہے، سمجھ لو کہ تمہیں دنیا نے جکڑ رکھا ہے، تمہیں دنیا نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے سوال کیا تھا، دنیا میں طاقتور چیز کیا ہے؟ تو یہ حدیث لمبی ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں بہت طاقتور چیز پہاڑ ہیں، لوہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہا ہے۔ صحابہ نے کہا کیا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ کہا اس سے زیادہ سخت آگ ہے، آگ لوہے کو بھی جلا دیتی۔ کہا آگ سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے دنیا میں؟ کہا پانی ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے بھی زیادہ طاقت کسی کے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا کے اندر ہے، ہوا دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، اور وہ بڑی بڑی چیزوں کو اکھاڑ پھینکتی ہے اگر جوش میں آ جائے۔ اس کے سامنے کیا درخت، کیا عمارتیں ہیں، سب ہیچ ہیں۔ پانی وہ تباہی نہیں لا سکتا جو ہوا لا سکتی ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کیا ہوا سے بھی زیادہ سخت اور طاقتور کوئی ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک چیز ہے، اور اس سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں۔ پوچھا صحابہ نے وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہواؤں سے زیادہ طاقتور وہ ہاتھ ہے کہ اس سے دے تو دوسرے کو خبر نہ ہو۔ وہ ہاتھ سب سے زیادہ طاقتور ہے کہ بند مٹھی میں دیا، دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی۔ وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین ہاتھ ہے۔ یہ اخلاص کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں دیا گیا ہے وہ ہاتھ قیمتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، سخاوت انسان کے لیے کیا درجہ رکھتی ہے حدیث سے سن لو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ کیا ہے؟ درخت ہے سخاوت۔ سخاوت تو کوئی ہارڈ لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سب کو معلوم ہے۔ دینے والے آدمی کو، اس کو دانی آپ کہتے ہو اپنی زبان میں، بہت دانی ہے، دیالو ہے یا فیاض ہے یا سخی ہے۔ سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اور اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دنیا میں جس نے اس کی شاخ پکڑ لی، جو دنیا میں سخاوت کیا، گویا کہ اس درخت کی شاخ کو اس نے پکڑ لیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ شاخ اسے اپنی جڑ تک جنت میں لے جائے گی۔ وہ پکڑ لیا ہے شاخ کو، اور یہ شاخ اسے اپنی جڑ جو جنت میں درخت ہے وہاں تک لے جائے گی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخالت، کنجوسی، مال کو دبا کر کے رکھنا، اس کے بھی 3 درجے ہیں الگ الگ۔ بخالت الگ الگ قسم کی ہے۔ ایک بخالت تو یہ ہے کہ اپنے پہ تو خرچہ کرتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں دیتا، اپنے پہ خرچ کرتا ہے دوسروں کو نہیں دیتا، یہ بھی بخیل ہے۔ ایک اس سے بھی اعلیٰ قسم کا بخیل ہے، ڈینجر قسم کا کنجوس، نہ دوسروں پہ خرچ کرتا ہے نہ اپنے پہ خرچ کرتا ہے۔ وہ پھر کیوں مال کماتا ہے؟ وہ ایسا ہی کتا ہے جو بیل کے چارے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ بیل کے چارے پہ بیٹھنے والا کتا معلوم ہے؟ گھاس پہ، بیل گھاس کھاتا ہے، بکری گھاس کھاتی ہے، لیکن کتا اس چارے پہ بیٹھا ہوا ہے، نہ بکری کو کھانے دیتا ہے نہ خود کھاتا ہے۔ کتا گھاس نہیں کھائے گا اور نہ بکری کو کھانے دے گا۔ اس طرح بہت سارے کتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب لفظ اگر سخت لگ رہا ہے تو معاف کریں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جو اس طرح کے مال پر جمے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی کتے کی طرح ہیں جو نہ خود کھا سکتے ہیں نہ دوسرے کو کھانے دیتے ہیں۔ تو یہ بخالت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور یہ کیا ہے بخالت؟ حدیث پاک میں ہے بخالت دوزخ کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جس نے کنجوسی کی، جس نے بخالت کی، اس نے اس بخالت کے درخت کی شاخ کو پکڑ لیا۔ اب یہ شاخ اسے اپنے جڑ جہنم تک لے کر جائے گی، وہ دوزخ تک اسے لے جائے گی۔ بخیل آدمی دوزخ میں لے جائے گا۔ حدیث ہے السخی قریب من اللہ وقریب من الملائکۃ وقریب من الناس وبعید من النار۔ حضور فرماتے ہیں سخی آدمی اللہ سے قریب ہے، فرشتوں سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، تمام انسانوں سے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے۔ والبخیل بعید من اللہ وبعید من الملائکۃ وبعید من الجنت وبعید من الناس وقریب من النار۔ حضور فرماتے ہیں اور بخیل آدمی، کنجوس آدمی اللہ سے دور ہے، فرشتوں سے دور ہے، انسانوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لیکن دوزخ سے بہت قریب ہے، دوزخ سے زیادہ قریب ہے۔ عزیزان گرامی،
میرے نبی کی صفات میں کبھی بخالت آئی نہیں، وہ کسی چیز میں بخالت نہیں کیے، بلکہ ان کے صحابہ کی سخاوت کا حال یہ ہے کہ جو کوئی ان کے گھروں پر آتا تھا اسے اتنا عطا کرتے کہ وہ اپنی قوم میں جا کر کے اعلان کرتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اتنا عطا کرتے ہیں کہ ہماری کئی پشتیں اس پر کھا کر گزارا کر سکتی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کرنے کا حال تو بہت اعلیٰ ہے۔ صفوان بن امیہ، جن کے متعلق میں نے اسے قبل بھی بیان کیا تھا، جنگ بدر میں امیہ جس کو قتل کیا گیا تھا، صفوان امیہ کا بیٹا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا، کیا آپ مجھے کچھ دے سکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صفوان کو اتنی بکریاں دی کہ صحابہ فرماتے ہیں 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنی جگہ تھی وہ سب بکریوں سے بھر گئی۔ ایک شخص کو اتنی بکریاں دی۔ اب وہ جا کر کے مکہ میں، وہ اسلام قبول کر چکے تھے، بعد میں وہ صحابی رسول، اپنی پوری قوم کو بتایا، اے لوگو بھلائی چاہتے ہو تو اسلام میں آؤ، اس لیے کہ رسول اتنا دیتے ہیں کہ تمہاری 7 پشتیں گزار لیں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ تمہاری 7 پشتیں کھا کر آرام سے گزارا کریں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک میں جب کبھی کسی نے آپ سے کسی چیز کا سوال کیا اور اگر اس وقت آپ کے پاس نہ رہا مال تو کیا حضور منع کر کے کل کے لیے ٹال دیتے؟ صحابی رسول فرماتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں حاضر ہیں، ایک مرتبہ 90,000 درہم آئے حضور کے پاس، 90,000 درہم بانٹتے رہے سب ختم ہو گئے۔ ایک عورت تاخیر سے آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینے کی غریب عورت ہوں، سنا ہے آج مال بانٹا جا رہا ہے، مال تقسیم کیا جا رہا ہے، مجھے بھی کچھ عطا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب بٹ گیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اب کیا دوں گا، ہو گیا چلو ختم ہو گیا، نہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، کہا اے عمر کیا مجھے 2 دن کے لیے قرضہ مل سکتا ہے؟ قرض میں کچھ درہم مل سکتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص سے قرض لیا، قرض لے کر کے اس خاتون کو جتنی ضرورت تھی وہ پورا مال دیا، اور قرض خواہ سے کہا کہ تیرا ذمہ میرے اوپر ہے، میں تیرا قرض ادا کروں گا۔ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسے معاملات آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی اس حال میں آیا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہو، آپ نے قرض لیا اور اسے نہ نہیں کہا، نہ کہنا میرے رسول کی عادت ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے عطا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال سنیں۔ سیدنا ابو ہریرہ یہ وہ صحابی ہیں جو اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اصحاب صفہ ان صحابہ کو کہتے ہیں جو اپنا گھر بار سب چھوڑ کر کے بارگاہ رسول میں رہتے تھے۔ مسجد نبوی سے لگ کر کے ایک کٹا تھا جس پر ایک چھوٹی سی چھت بنائی گئی تھی چھپر کی، اس کے نیچے 70 صحابہ رہتے تھے۔ ان کا گھر بھی وہی تھا، ان کی کل جہاں وہی تھی۔ ان کا کھانا پینا کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ بھی صدقہ آ جائے تو یہی 70 صحابہ کو حضور پیش کر دیتے، حضور صدقہ نہیں استعمال فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 دن تک کھانے کو کچھ آیا ہی نہیں، کچھ نہیں ملا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں مسجد سے باہر نکل آیا روڈ پر، یعنی راستے پر، میں یہ دیکھنے کے لیے کہ حضور اگر باہر نکلیں گے تو پیٹ کو کچھ راحت مل جائے گی۔ کیسی راحت؟ کھانے کی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ کا معمول یہ تھا اگر شدت کی بھوک لگتی تو کیا کرتے تھے جانتے ہیں؟ چہرے رسول کو دیکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کو دیکھنے سے بھوک کا اثر کم ہوتا تھا۔ میں انتظار میں کھڑا رہا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں، جلوہ جہاں آرا کی زیارت کروں اور پیٹ کے یعنی بھوک کی شدت کو کم کروں۔ کہتے ہیں میری خواہش ہی ہوئی تھی کہ میرے آقا اپنے دروازے سے باہر تشریف لائے۔ حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے گئے، کہتے ہیں میں جھک گیا تھا بھوک کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ان سے ابو ہریرہ اس دوپہر کے وقت کس چیز نے تجھے باہر نکالا؟ کون سی چیز تجھے باہر لے آئی؟ حضرت ابو ہریرہ کے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک ہے، بھوک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھایا اور دکھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پچھلے 3 دن سے میرے گھر میں بھی فاقہ ہی ہے لیکن اس پر بھی مسکراہٹ ہے، شکوہ و شکایت نہیں۔ فاقہ تو میرے آقا کا شوق تھا، ورنہ وہ مالک و مختار رسول ہیں، ان کے لیے دسترخوان جنت سے اتارے جائیں۔ فاقہ میرے آقا کا شوق تھا،
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ये कहते हैं तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा उनके घर में 3 दिन से बाका है, मैं तो 2 दिन से भूखा था, अब क्या कहूं। लेकिन यहां पर भी ना कहना मेरे आका की आदत नहीं। अबू हुरैरा से कहा चलो तुम्हारा कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। लेकर के रास्ते से चले तो हजरत अबू बकर व उमर भी मिल गए। वो दोनों भी भूखे थे, वो भी भूख की वजह से ही बाहर निकले थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन साथियों को लेकर सीधे अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर आए। मेजबान रसूल थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके घर पर अक्सर जाया करते थे। वो कितने खुश नसीब सहाबा हैं जिनके घर कायनात का आका आता हो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले आते। हजरत अबू अय्यूब अंसारी घर पर थे, देखा हुजूर पाक तशरीफ लाए। हुजूर ने खुद पूछा कि अबू अय्यूब घर में खाने का कुछ है? उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पका तो कुछ है नहीं, आप हुक्म फरमा दें तो एक बकरी का बच्चा है उसे ज़बह कर दूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, बकरी ज़बह हो गई। अब यहाँ पर देखें, ये सहाबा हुजूर के साथ दस्तरखान पर हैं, बकरी ज़बह हुई सहाबी रसूल के घर में। हज़रत अबू अय्यूब ये कभी नहीं सोचते थे एक ही बच्ची है वो भी मेहमान आ गए, बल्कि वो जब भी हुजूर तशरीफ लाते वजद में आते थे। अपनी खातून से कहते थे कि आज मेरी कामयाबी का दिन है, आज हमारे औज हैं, आज हमारे मुकद्दर जागे हुए हैं। हजरत अबू अय्यूब के घर खाने सालन बना गोश्त का। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि गोश्त के सालन के इंतजार में हम थे, काफी भूखे थे, भूख कितनी लगी हुई थी। लेकिन दस्तरखान पर जब सालन बन करके आया, मेरे अजीजों ये रसूल पाक का वो घराना है जो पूरी कायनात को नवाजता है। लेकिन खुद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सादगी को पसंद फरमाया है। यह आपका फख्र था। दस्तरखान पर सालन आया। हजरत अबू हुरैरा उस वक्त तक ये सोचते थे शायद मेरे से ज्यादा भूखा कोई नहीं होगा, मेरे से ज्यादा कोई भूखा नहीं रहेगा। जब सालन डाला जाने लगा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और कटोरी मंगवाई, सालन को निस्फ किया और कहा जाओ मेरी बेटी फातिमा के घर दे आओ, इसलिए कि पिछले 9 दिन से वो फाके में है। अल्लाह अकबर। ये लजपाल घराना, सखी घराना, ना कहना उनकी आदत नहीं। कुरान ने तो उनकी फजीलत में आयत नाजिल की, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। आपने सुना होगा सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा के घर में रोजे से थे सारे लोग। एक दिन एक यतीम आया, 5 रोटियां दे दी। दूसरे दिन एक कैदी आया, 5 रोटियां दे दी। एक मिस्कीन आया, उसे 5 रोटियां दी। 3 दिन तक सिर्फ पानी पर वो इफ्तार करते रहे। इस सखावत के दर्जे को मैं समझता हूं पूरी दुनिया नहीं पहुंच सकती, पूरी कायनात नहीं पहुंच सकती। हातिम ताई की जो सखावत मशहूर है, कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि हातिम ताई खुद भूखा रहकर लोगों को दिया हो। हाँ, खुद का घर ठीक ठाक था, खा पी करके दूसरों को दिया जा रहा था, लेकिन रसूल पाक की सखावत में यह असर आपको देखने को मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फक्र को इख्तियार किया, लेकिन उम्मत को हमेशा मालदार देखा, उम्मत के नसीबे को हमेशा बुलंद फरमाया। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मेरे अजीजों, बाज लोगों को ये गलतफहमी ना हो जाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर मालिक व मुख्तार थे तो पैबंद लगा लिबास क्यों पहनते थे? खजूर के रहते, सोने की कुर्सी पर बैठते। आप मुझे बताओ, उस सुन्नत पर अगर उम्मत को अमल करना होता तो क्या करती? हुजूर की हर सुन्नत पर अमल करने की ख्वाहिश उम्मती की है या नहीं? मेरे आका जैसे जैसे करते थे उसको सुन्नत कहते हैं। अगर रसूल पाक बड़े आलीशान महल बनाते और सोने की कुर्सी लेते तो मुझे बताओ इस सुन्नत पर कितने लोगों का अमल हो सकता था? हुजूर की पूरी जिंदगी ऐसी आदतें हैं कि बगैर छत वाला गरीब भी मेरे आका की सुन्नत पर अमल कर सकता है। हुजूर की सुन्नतों पर अमल करना हर उम्मत के लिए आसान है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाई प्रोफाइल की जिंदगी इख्तियार नहीं की, क्योंकि उम्मत पर दुश्वार ना हो, उम्मत मेरी अदाओं पे और सुन्नतों पे अमल करने में दुश्वारी महसूस ना करे। अब आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो बेइंतहा अता करते थे, बेहिसाब नवाजते थे, उसकी चंद मिसालें मैं अर्ज करूं। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसको क्या मिला है, ये वो लोग बताएंगे जिनको मिला है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की आदत यह थी, बीमार हो तो रसूल पाक के पास आ जाते, अपनी पेट के दर्द की शिकायत लेकर आए, कोई आंखों की नाबीना होने की शिकायत लेकर आए, कोई जुबान के गूंगा होने की शिकायत लेकर के आए, और हर एक को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता करके भेजा है। पेट के दर्द वाले को पेट के दर्द से शिफा, और गूंगे को जुबान, नाबीना को आंखें, लंगड़े शख्स को पांव।
یہ تمام چیزیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے عطا کی گئی. اب مسئلہ یہاں آتا ہے، اب جب ہم یہ بیان کرتے ہیں رسول سخی تھے، بے حساب عطا کرتے تھے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ایکسپٹ ہے اس چیز کا، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ ان کی زندگی میں تھا، اب تو وہ قبر میں جا چکے ہیں، اب وہ قبر میں جا چکے، اب تم مت مانگو. تو اس لیے اب میں اپنے ٹاپک کو بعد وفات حضور کی سخاوت پر ہی کہنا چاہوں گا. حضور کی وفات کے بعد وہ کیا کیا عطا کرتے ہیں. میرے عزیزو، مثالیں یہاں ہمارے پاس جتنی موجود ہیں کتابوں میں، حضور کی حیات سے زیادہ وفات کے بعد کی ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں 63 سال تک رہے، لیکن وفات ہو کر کے اب 14 صدیاں قریب آ گئی ہیں، یعنی 1390 سال سے زیادہ قریب ہو گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنے لمبے عرصے میں کیا امت کو کبھی کچھ نہیں ملا وہاں سے؟ جس کو نہیں ملا ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن جن کو ملا ہے وہ وقت کے تاجدار ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، جن کے جھوٹ بولنے کے متعلق کبھی امت تصور نہیں کر سکتی. اتنے سارے لوگوں نے روایات کیا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کے سلسلے میں. حافظ الحدیث محمد ابن منقدر رضی اللہ تعالیٰ بڑے حدیث کے حافظ ہیں. حافظ کہتے ہیں جس کو 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہوں، یہ محدث ہیں. حافظ محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں ہم رہتے تھے، میرے باپ کے پاس ایک شخص نے 80 دینار یا 80,000 جو بھی ہے 80 دینار امانت کے طور پر رکھا، اور وہ تجارت کی غرض سے یا پھر کسی کام کی غرض سے باہر چلا گیا، اور اس نے میرے باپ سے کہا تھا کہ جب میں آ جاؤں تو مجھے میری امانت واپس کر دینا، لیکن جب تک تیرے پاس ہے چاہے تو استعمال کر لینا. اجازت اگر دیا ہے امانت دار تو آپ امانت کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ واپس آئے تو اسے امانت لوٹا دی جائے. حافظ الحدیث محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے باپ کو 80 دینار دیے اس شخص نے، اور پھر وہ چلا گیا. میرے والد نے ضروریات کے مطابق خرچ کر لیا. انہوں نے سوچا وہ لمبا وقت لگے گا آنے کے لیے، اسے تقریباً پورے 80 دینار خرچ ہو گئے. اتفاق ایسا کہ وہ بہت جلدی واپس آ گیا، اور اس نے سوال کیا کہ میں نے جو امانت آپ کے پاس رکھی تھی وہ مجھے واپس دیتے ہیں. یہ حافظ الحدیث مدینہ طیبہ میں رہنے والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے کئی سو سال بعد تشریف لائیں، کئی دہائیوں کے بعد تشریف لائیں. اب یہ کہتے ہیں میرے والد گھبرا گئے کہ میں اس کی امانت کو کیسے لوٹاؤں. 80 دینار اسی وقت فوراً لا کر کے پیش کرنا یہ معمولی بات نہیں تھی. آپ نے کہا مجھے 1 دن کا وقت دیتے، کل تک میں انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب ان کو شرمندگی لاحق ہو گئی، میں نے اس کی امانت کا استعمال کر لیا، بدنام نہ ہو جاؤں، اور انتظام کروں تو کہاں سے کروں. حافظ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے باپ سیدھے قبر رسول کے پاس آ گئے، روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر رونے لگے، اور میں نے دیکھا ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء، عشاء سے فجر تک وہ وہیں قبر رسول کے پاس بیٹھے رہے، روتے تھے. بار بار بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا کہتے تھے کہ میرے آقا میری عزت کی حفاظت کر لیں، میری لاج رکھ لیں، میں نے وہ امانت خرچ کر دی، اب میرے پاس دینے کی طاقت نہیں. فجر کی نماز ہوئی. حافظ الحدیث محمد ابن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا، نماز ادا کی، فوراً یہ ہمارے والد کے پاس آیا اور ایک تھیلی ان کے سامنے پیش کی جس میں 80 دینار رکھے ہوئے تھے. کہا یہ لو میری طرف سے نذرانہ ہے. حضرت حافظ الحدیث کے والد کہتے ہیں میں نے گنا پورے 80 دینار تھے. اس کے بعد میں شکر بجا لایا کہ مجھے کوئی تو دینے والا آیا ہے، لیکن جاتے جاتے اس شخص نے پوچھا کہ اے بندے کیا تو نے کل سے حضور سے شکایت لگا رکھی ہے؟ کل سے تو حضور کی بارگاہ میں شکایت لگا رکھی ہے؟ یہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے پوچھا دینے والے تو نے نذرانہ کہہ کر کے دیا، میں نے حضور سے شکایت کی ہے یا نہیں کی ہے، اس سے تیرا کیا تعلق ہے؟ وہ کہتا ہے بات در حقیقت یہ ہے کل میرے رات میں معراج ہو گئی، میرے آقا تشریف لائے خواب میں اور تیری طرف مجھے اشارہ کر کے بتایا کہ اس شخص کو 80 دینار کی ضرورت ہے، تو اپنے گھر سے لے جا کر دے دے، یہ تیرا قرض میرے اوپر رہے گا. رسول پاک نے جب یہ فرمایا کہ تیرا قرض میرے اوپر رہے گا اور وہ میں قیامت کے دن ادا کروں گا، میرے لیے اس سے بڑھ کر کے نعمت کیا تھی؟ اے بندے تو مانگنے والا نہیں، میرے لیے جنت لے کر کے آیا ہے، مدینہ طیبہ میں تو آیا ہے جس کی وجہ سے مجھے قیامت کے دن میرے آقا کی شان سے انعام ملیں گے. عزیزان گرامی، یہ حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے وفات رسول کے بعد بھی قبر رسول سے سخاوت کو دیکھا ہے، جود و سخا کو دیکھا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا،
ہمارا نبی میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی چیز کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، یہاں اگر مگر پہ بھی نہیں دیا جاتا اور نہ بھی نہیں کہا جاتا۔ ایک دو نہیں، کئی مثالیں ہیں۔ ایک مرتبہ حاجیوں کا ایک قافلہ حج کے لیے نکلا، اس میں ایک غریب آدمی کو خدمت کے لیے انہوں نے رکھ لیا، اس کا نام برا تھا۔ برا شخص حاجیوں کی خدمت کے لیے نکلا تھا، اب غریب آدمی سیٹھوں کی خدمت کر رہا تھا، حج ہوا، ظاہر سی بات ہے امیروں کا جیسے حج ہوا غریب کا بھی حج ہو گیا تھا خدمت کے لیے، جیسے آج بھی ٹور والوں کے ساتھ باورچی چلے جاتے ہیں ان کا بھی حج ہو جاتا ہے، کھانا پکانے کے لیے گئے تھے لیکن حج بھی ہو گیا۔ اب حج ہونے کے بعد مدینے آئے تو سارے سیٹھوں نے مل کر اس کا مذاق اڑایا، کہا برا تو طفیلی حج کر لیا، پیسے تو کچھ لگایا نہیں، ہماری خدمت کے لیے آیا اور حج ہو گیا، پتہ نہیں تیرا قبول ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ غریب کو تانا مت دو میرے عزیزو، اس کے دل پر یہ چوٹ لگی، دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ غریب ہوں مالدار نہیں لیکن حج تو کیا ہے نا، لیکن ان امیروں نے یہ کہا کہ تیرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، وہ رونے لگا اور روتے روتے بارگاہ رسول میں حاضر ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس بیٹھا رہا اور روتے روتے ظہر ہو گئی۔ اس نے کہا آقا آپ کی امت کے ایک غریب کو لوگوں نے چھیڑا ہے، کیا آپ کا غریب بے سہارا بے کس بے یار و مددگار رہے گا؟ اس کے حج کے متعلق لوگ سوال کر رہے ہیں، پیسے والے سوال کر رہے ہیں۔ دنیا نے دیکھا قبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کنارے سے ایک چٹھی برآمد ہوئی جس پہ لکھا ہوا تھا برا بری من النار وقبل الحج، برا جہنم سے آزاد ہے، اس کا حج قبول ہو چکا ہے۔ جو لوگ بیان کیے انہوں نے دیکھا لیکن کسی کو یہ نہیں خبر کہ یہ چٹھی آئی کہاں سے۔ میرے عزیزو، فقہاء، محدثین، علماء، اساتین ملت، سلف صالحین کا عقیدہ یہ تھا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج بھی جود و نوال کے بادشاہ ہیں، سخاوت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، آج بھی وہ اسی طرح دیتے ہیں جیسے کل دیا کرتے تھے اور صبح قیامت تک نوازتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہے وہ ایک دو مثالیں نہیں۔ حافظ الحدیث ہیں ابو حفص سمرقندی رحمہ اللہ، ایک مشہور عالم دین ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ اس شخص کے والد کا انتقال ہوا، والد کا باپ کا انتقال ہوا، لیکن باپ کا جیسے انتقال ہوا اچانک اس کے گھر میں معاملہ یہ ہوا کہ اس کے باپ کا چہرہ بگڑ گیا تھا، جانور کی طرح ہو گیا تھا۔ اب میت کا چہرہ اگر بگڑ جائے، گدھے کی طرح دکھے، کتے کی طرح دکھنے لگے، کیا وہ دوسروں کو زیارت کروا سکے گا؟ بیٹا جلدی سے چادر ڈال دیا اور رونے لگا کہ میرے باپ کی کون سی خطا تھی نہیں معلوم، اللہ کا غضب ہو گیا ہے، اب جنازہ اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ لوگ ہمیشہ تانا ماریں گے، ہمیشہ یہ کہیں گے کہ فلاں کا باپ مرنے کے وقت بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، اللہ کا عذاب آیا تھا۔ گھر کے دروازے بند کر دیا، گھر والوں میں بیٹھ کر کے اس نے کہا کسی کو خبر نہ کرنا، گھر میں ہی گڑھا کھود کر یہیں دفن کر دیں گے۔ روتے ہوئے چادر ڈال کر بیٹھا ہے، وہ بیٹا بڑا غمگین تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کے پیچھے والے دروازے کا کواڑ کھلتا ہے، ایک بزرگ گھر کے اندر آتے ہیں، ان کے چہرے پر چادر ہے، وہ سیدھے چلتے چلتے اس مرے ہوئے آدمی کے پاس آئے، چادر ان کے سر سے ہٹائی، اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا، پھر چادر ڈال دی اور اس بیٹے کے پاس آئے، پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں غم کر رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ میں تو نہیں جانتا، لیکن بات تو یہ ہے کہ میرے باپ انتقال کر گئے، ان کا چہرہ بگڑ گیا ہے، میں اسی غم میں رو رہا ہوں، اور آپ خدا کے واسطے کسی کو نہ بتائیں۔ آنے والے بزرگ نے کہا جا دیکھ تیرے باپ کا چہرہ تو سلامت ہے۔ وہ کہتا ہے میں جا کر اٹھا، چادر کو ہٹایا تو میرے باپ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ابھی میں اسی خوشی میں غم کے مارے پہلے رو رہا تھا، اب خوشی کے مارے آنسو آ گئے۔ اے اللہ تو نے میرے باپ کی عزت رکھی، میرے گھر کی عزت رکھی، میں ابھی اسی خوشی کے آنسوؤں میں تھا۔ آنے والے وہ بزرگ واپس جا چکے تھے، دروازے تک پہنچے تھے، میں دوڑتے ہوئے گیا، ان کا دامن پکڑا، آپ نے یہ مجھ پر احسان کیا، آپ فرشتے ہو یا اللہ کے ولی ہو، کون ہو جو میرے گھر پر اتنا بڑا احسان کیا؟ آنے والے بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کے انتقال کے وقت بات یہ تھی کہ اس کی ایک اچھی عادت تھی،
تیرے باپ کی ایک اچھی عادت یہ تھی، یہ اس وقت تک سونے کے لیے بستر پر نہیں لیٹتا تھا جب تک رات میں 100 مرتبہ مجھ پہ درود نہیں بھیجتا تھا۔ ہر رات 100 مرتبہ یہ درود بھیجتا پھر سوتا، لیکن اس کی ایک خطا تھی، ایک گناہ تھا اس کا، لیکن باپ کا گناہ میں بیٹے کو نہیں بتاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھپایا، اس گناہ سے اللہ ناراض تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا۔ یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے، مکہ مکرمہ کی بات ہے، اس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا۔ تیرے باپ کا روزانہ پڑھا ہوا درود جو فرشتہ میرے بارگاہ تک پہنچاتا ہے، اس فرشتے نے مجھے خبر کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے فلاں غلام کے ساتھ غضب ہو گیا ہے، اللہ نے عذاب نازل کیا، اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ اے رسول پاک، وہ بندہ روزانہ آپ پر 100 بار درود بھیجتا تھا، کرم فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں میں اسی وقت چل کر تیرے گھر آیا، تیرے باپ کا چہرہ بگڑا تو تھا مگر میں نے میرے مولا سے سوال کیا، اے اللہ تیرے حبیب پر درود بھیجنے والا اس کے چہرے کو اگر تو سلامت نہیں رکھے گا تو آنے والے لوگ تانا دیں گے کہ رسول پر درود بھیجنے والا بھی نہیں بچ پایا، اے مولا تو میرے ذریعے سے اس کے چہرے کو سلامت کر دے۔ اللہ نے میری دعا قبول کی، میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، اللہ نے تیرے باپ کے چہرے کو چمکتے چاند کی طرح کر دیا۔ وہ عطا کرنے پر آئیں تو بے حساب عطا کریں۔ بعد وفات کی بات میں کر رہا ہوں، یہ ظاہری زندگی کی بات نہیں، وفات ہو کر کئی سال ہو چکے تھے تب کی بات ہے۔ اسی لیے تو ہم عاشقوں کا یہ کہنا ہے، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، بڑے دن ہوئے ہیں میرے آقا گھر کو سجاتے سجاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظار کرو اے مسلمانوں، چاہے ہماری زندگی اس پہ فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، دید کے لیے ترستے رہو اور اسی انتظار میں تمہاری زندگی کٹنی چاہیے۔ اب کی رات آئیں کہ تب کی رات آئیں، جب یہ راتیں زندگی کی کٹ جائیں وہ رات تو ضرور آئے گی جو قبر کی پہلی رات ہوگی، وہاں تو دیدار کرو گے انشاءاللہ، لیکن اس دیدار کے انتظار میں اپنی زندگی کاٹو۔ یہ نہیں کہ اپنی آنکھوں کو حسیناؤں کی غلاظت سے بھر لو، گندی تصویروں سے گندی فلموں سے اپنی آنکھوں کو داغدار کر لو۔ یہ نہیں، ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول کے دیدار کے لیے دیا ہے۔ اسی لیے شہزادہ اعلیٰ حضرت نے یوں کہا ہے، تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ مفتی اعظم ہند تو یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آنکھوں میں جلوہ رسول ایسا بسا لو، ایسا بسا لو کہ قبر کے دن، قبر کی رات میں فرشتے جب آئیں سوال کرنے کے لیے تو مفتی اعظم فرماتے ہیں فرشتے جو پوچھیں قبر میں کہ کس کی امت ہو، فرشتے جو پوچھیں قبر میں کہ کس کی امت ہو تو آپ جواب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ ہماری آنکھوں میں وہ جلوہ رسول اس طرح سے رہے، وہ آتے ہیں۔ بلکہ ایک شاعر نے یہی کہا ہے میرے عزیزو، آج غالباً 7ویں محفل ہے، آج 7ویں محفل ہے، اور اس طرح 70 نہیں 700 محفلیں ہو جائیں۔ ہم ان محافل کے متعلق ہمیشہ میری عادت یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کیوں محفل سجا رہے ہو، کیوں بیٹھ رہے ہو، روز کیوں سننے آ رہے ہو، روز ہم کیوں سنانے آ رہے ہیں؟ ہمارا مقصد یہ ہے وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عطا کرنے پر آتے ہیں تو بے حساب عطا کرتے ہیں۔ غمگین امتیوں کی فریاد رسی کے لیے بھی آتے ہیں، جس امتی نے جب فریاد کیا میرے آقا وہاں تشریف لائے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور بات میں بتا دوں، مشہور زمانہ قصیدہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، تقریباً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بھی 700 سال بعد آنے والے امام شرف الدین بوسیری، یہ وہ عظیم بزرگ ہیں، مداح رسول ہیں، تقریباً 170 اشعار میں انہوں نے قصیدہ لکھا ہے جس میں میرے آقا کے ہر عضو کی تعریف کی ہے۔ جس طرح آپ اگر ہندوستان کا کوئی بوسیری دیکھنا چاہتے ہیں، ہندوستان کا شرف الدین بوسیری دیکھنا چاہتے ہیں تو بریلی کے امام احمد رضا کو دیکھیں،
जिसने अपने नाथिया कलाम में रसूल पाक के हर अज़ू को पिरो करके मोतियों की तरह सजाया है, इमाम शरफुद्दीन बूसीरी। और हद तो यह है मेरे अजीजों, वहाबियों की, नजदियों की, सल्फियों की हुकूमत आई जिन्होंने इश्क रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खिलाफ न जाने कितनी बकवास की। लेकिन मुझे उस वक्त फख्र होता है जब मदीना रसूल जाते हैं और दरबार रसूल की जालियों पर अंदर जाने का जो दरवाजा है, उस दरवाजे के ताले पर, चाबी पर आज भी इमाम बूसीरी का कसीदा लिखा हुआ है, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। पहले तो दीवारों पर लिखा हुआ था कसीदा, इन्होंने मिटाया क्योंकि इनके अकीदे के एतबार से शिरक था। 700 साल पहले आने वाले इमाम बूसीरी ने जब पुकार करके ये कहा था, या करमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंद हुलूलिल हादिसिल अममी, ऐ मखलूक में सबसे अकरम रसूल, तकलीफों में मेरे पास तुम्हारे सिवा है कौन, मुसीबतों में आपके अलावा मेरे पास कौन है जिसकी बारगाह में मैं फरियाद करूं तो मेरी फरियाद को पहुंचेगा। ऐ रसूल तुम्हारे अलावा कौन है। वलन यदीक रसूलल्लाही जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतकिमी। इमाम बूसीरी ने यह कसीदा कब लिखा था, इसकी तारीख में है। आप जवान आलिम दीन, आशिक रसूल, लेकिन अचानक लकवे ने हमला कर दिया, फालिज का असर आ गया। जब फालिज आ जाए तो मालूम है जिस्म बेकार हो जाता है, बिस्तर पर रहे। लकवे के असर से ऐसा कि दोस्तों ने दोस्ती छोड़ दी, लोग तो दूर होते ही हैं, बीमारों के अलावा, घर वालों के अलावा कौन रहे। ये बीमारी लंबी हो गई, हाथ पैर उठते नहीं थे, सोते सोते जिस्म के अंदर भी तरह तरह की तब्दीलियां आने लगी। एक जमाना हो गया ऐसे बीमारों के जब आंसू निकलते हैं तो सीधे मदीने पहुंच जाते हैं, जिनका दुनिया में कोई तबीब भी नहीं, जिनका दुनिया में कोई गम की दास्तान सुनने वाला नहीं, जिनकी दुनिया में कोई बोली सुनने वाला नहीं, ऐसे गरीब अगर सुनाते हैं तो सिर्फ मुस्तफ़ा को सुनाते हैं। इसलिए कि आशिकों ने यही कहा, या रसूल अल्लाह, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, लगाते हैं उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। मेरे आका उसको भी सीने से लगाते हैं, उस गरीब की बिप्पा भी सुनते हैं। इमाम बूसीरी ने लिखना शुरू किया, अमिन तदक्कुरि जीरानिम बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बतिर रिअ मिन तिलक़ाइ काज़िमतिन औ औमदल बर्क़ फि ज़लमाइ मिन इज़मी। ये कसीदा लिखते 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 आंसुओं की लड़ियां इतनी कि बिस्तर नम हो गया, आंखें लग गई, बेदारी के आलम में लिख रहे थे, आंखें लग गई, नींद आ गई। और उस वक्त ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, कहा, ऐ बूसीरी क्या तूने मुझे याद किया है। जब भी उम्मती दर्दे दिल से याद करे मेरे आका तशरीफ लाते हैं। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी लिख रहे थे कसीदा कहां से, अल्हम्दुलिल्लाहि मुंशिल खल्क़ि मिन अदमी थुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी। यहां से आपने कसीदा लिखा और आप फरमाते हैं, कसीदे के शुरू में मैं चाहता था ये लिखें, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, लेकिन मुझसे दूसरा शेर फिट नहीं होता था, दूसरा मिसरा बन नहीं पा रहा था। पूरे शेर लिख दिया, पहला ही शेर मुकम्मल नहीं हुआ, सो गया। ख्वाब में मेरे आका ने फरमाया, बूसीरी जो हमारी शान में लिखे हो जरा सुनाओ, जरा सुनाओ। इमाम बूसीरी सुनाने लगे, एक ही शेर पर अटकते रहे, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। आगे का आका नहीं आ रहा है। मेरे आका ने फरमाया, बूसीरी इस आगे वाला मिसरा मेरी तरफ से रख लो, अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुनिया का ये कसीदा है इमाम शरफुद्दीन बूसीरी का, जिसका पहला शेर इनकी तरफ से है, दूसरा शेर मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरफ से है। कसीदा सुनाया तो सुनाया, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनाम के तौर पर अपनी पहनी हुई चादर उन्हें दे दिया, कहा, बूसीरी ये मेरी तरफ से इनाम है। और उनके जिस्म पर अपना हाथ फेरा, कहा, अल्लाह तुझे शिफा अता करे। इमाम बूसीरी कहते हैं, ख्वाब तो बड़ा अच्छा था, ख्वाब में कौन क्या नहीं देखता है। सुबह हुई, लेकिन मेरे अजीजों जिसने रसूल को देखा उसने हकीकत में देखा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फइन्नहु ला यतमस्सलु बिय शैतान, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत में आ ही नहीं सकता। जिसने रसूल को देखा उसने हकीकत में देखा। इमाम बूसीरी फरमाते हैं, सुबह उठा तो भीनी भीनी खुशबुएं घर में थी, महकी महकी हवाएं थी। मैंने सोचा ख्वाब तो ख्वाब होता है, लेकिन जब मैंने गोद में देखा तो रात में अता की हुई चादर भी मौजूद थी, वो चादर भी मौजूद थी। और उसके बाद उठने की कोशिश किया तो मैं देख रहा हूं हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत, जिस्म भी सलामत, ना कोई लकवा है ना कोई फालिज है। ये रसूल पाक का दरबार है जिसको इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत ने फरमाया, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। मेरे अजीजों किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा।
मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, वाह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हमारे पास जब इतने सारे अशार हैं तो दूसरों के हाथ दर दर की ठोकरें क्यों खाएं, हम इधर उधर की ठोकरें क्यों खाएं, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा। तकरीबन आला हजरत याद किए जाएंगे, सुबह क़यामत तक सुन्नियों में आला हजरत को याद किया जाएगा। बरेली के इमाम ने ही हमें रास्ता मदीने का दिखाया है। हर मुसीबत में मांगो रसूल पाक से, हर बेकसी के आलम में पुकारो उसी रसूल को। हाले बरेली के इमाम ने हमें नमाजों के बाद सलाम में भी यही सिखाया है, जब सलाम में पेश करो तो यूं ही कहो या रसूल अल्लाह तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीर, कहा है यकीन के साथ तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीर, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हज़रत ने हमें यही सिखाया है। किससे मांगना चाहिए? रसूल पाक से। यहां मांगना शिरक नहीं, जो रसूल पाक के पास मांगा वो अल्लाह समझ करके नहीं मांग रहा है, बल्कि अल्लाह वाला समझ कर मांग रहा है, अल्लाह का अता करने वाला रसूल समझ करके मांग रहा है। हम तो सलाम में भी यही पेश करते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि आका आप ही हमारा सहारा हैं, आप ही हमारे बेकसी के वक्त मददगार हैं। आओ सआदतुद दारैन की एक रिवायत में तुम्हारे सामने पेश करता हूं और मैं समझता हूं गुफ्तगू को कौन देता है देने को मुंह चाहिए, यही हमारा उन्वान सुखन है। तकरीबन 400 साल के बाद की बात है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात के 400 साल के बाद बड़ी हिकायत, ये हिकायत रूह फरसा है, बिल्कुल रूह को झिंझोड़ती है, हमारी उम्मीदों को और करीब करती है बारगाह मुस्तफ़ा से। फरमाते हैं रावी कि एक शहर में एक ऐसा आदमी था, मुफलिस था लेकिन कर्जे लेता था लोगों से। एक आदमी से उसने कर्जा लिया था, अब खाया पिया खत्म हो गया, पैसे नहीं थे, कर्जा मांगने वाले आ गए। कर्जों में डूबे हुए लोग भी सुनो, जिसका कोई नहीं उसका मेरा आका है। वो शख्स कर्जे तो लिया था लेकिन दे नहीं पा रहा था। अब जो कर्ज खा आदमी है उसने धमकियां दी, नहीं दिया। उसके बाद उसने मुकदमा कर दिया काजी के पास, कोर्ट में तलब हुआ। कोर्ट में जाने के बाद काजी साहब ने पूछा कि इसका तेरे ऊपर कर्जा है? कहा हाँ है। कब अदा करेगा? कहा देख रहा हूं। कहां से अदा करेगा? है ही नहीं कुछ भी। काजी ने कहा कल तक की तुझे मोहलत देता हूं, अगर तू नहीं अदा किया तो तुझे जेल में डाल दूंगा, जा कहीं से भी लेकर क्या इसका कर्जा अदा कर। उसने बहुत रिक्वेस्ट किया मुझे और लंबा टाइम दे, मेरे छोटे बच्चे हैं, बीवी हैं, कौन देखेगा। काजी ने एक नहीं सुनी, दरबार से निकाल दिया गया। एक दिन का टाइम, ऐसा शख्स कहां जाए, रास्ते में रोते हुए जा रहा था, एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। उस बुजुर्ग ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा ऐसा ऐसा मामला है। कहां से लाऊं? उस बुजुर्ग ने कहा एक काम कर, घर में जा, जब रात हो जाए अकेला बैठ, ताजदार मदीना पर दुरूद भेज। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गम की दास्तान सुना, कुछ ना कुछ तो हल वहां से मिल ही जाएगा। लेकिन यकीन के साथ वो गया, डूबते को तिनके का सहारा। वो घर आया, शाम को अपनी बीवी बच्चों को जब उसने सुनाया तो सब गमगीन थे। एक दिन के बाद अगर बाप उनका जेल में चला जाए, उसका शोहर जेल में चला जाए तो उनका घर कैसे चले। रात के वक्त तन्हाई में बैठ करके वो रोने लगा, बहुत रोया। सुबह का वक्त करीब आ रहा था, ख्वाब में उसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। कहां कहां मेरे आका को ढूंढोगे? मेरे आका ने सच फरमाया उबगूनी फी दुअफाइकुम, तुम्हारे गरीबों में, कमजोरों में मुझे तलाश करो। रसूल पाक ने खुद फरमाया तुम्हारे गरीबों में मैं मिल जाऊंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा क्यों रोता है, क्यों गम करता है? उसने कहा काजी ने मुझे धमकी दी है, कल तक अगर नहीं अदा करूंगा जेल में डाल दिया जाएगा। मुझे अभी कर्जे के लिए इतने इतने माल की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ए बंदे एक काम कर, शहर चला जा, शहर में जो बादशाह का वजीर है वो मेरा आशिक है, वो मेरा चाहने वाला है, उससे जाकर कह दे तुझे जितनी जरूरत है वो तुझे माल दे देगा, वो तुझे पैसे दे देगा। अब ये गरीब आदमी है, वजीर का दरबार बड़ा दरबार, इसने ख्वाब में ये पूछ भी लिया आका अगर वो मुझसे सवाल करे तुझे रसूल पाक ने भेजा है तो मैं क्या दलील में बात करूंगा, दलील में मैं क्या चीज पेश करूंगा। हुजूर पाक ने ये तक भी बता दिया, फरमाया उसका एक राज है जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता, मैं तुझे बताता हूं, उससे जाकर के कह देना अगर वो तुझसे सवाल करे कि तेरे पास क्या दलील है तुझे रसूल ने भेजा, तो इतना ही कहना कि ऐ वजीर रोजाना तुम सोने से पहले, सुबह सूरज के निकलने से पहले पहले 1000 बार अपने नबी पर दुरूद भेजते हो और कल की रात भूल गए दुरूद नहीं भेजे, कल की रात तुमने दुरूद नहीं भेजा, ये कह देना उसे। ये बंदा गया सुबह उठ करके उस वजीर के दरबार में, बड़ा आलीशान दरबार था,
گیا ملاقات کا ٹائم لے کر اس وزیر سے کہا میں ایسا ایسا غریب آدمی ہوں، مقروض ہوں، مجھے مال کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وہ غصے میں آیا، کہا فقیروں کی اب یہ عادت ہو گئی کہ مانگنے کے لیے اللہ کے نبی کا نام لینے لگے کہ رسول نے بھیجا۔ اس نے کہا نا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے رسول پاک نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم روزانہ 1000 بار حضور پر درود بھیجتے ہو۔ وہ اپنی کرسی سے اچھل آیا اور اس نے کہا یہ بات تو میری بیوی کو تک خبر نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ کہا کیا کہا رسول پاک نے؟ کہا کہ کل تم بھول گئے تھے، درود نہیں بھیجے۔ اس نے کہا حقیقت میں میرے آقا نے سچ فرمایا، کوئی زندگی کی ایک رات آج تک میری قضا نہیں ہوئی، کل میری زندگی میں ایسا دن آیا کہ میں درود نہیں پڑھ سکا، بہت رویا، اپنے خزانے کے پاس لے جا کر اسے کھڑا کر دیا، اے غریب آدمی تجھے جتنے مال کی ضرورت ہے لے جا، بس میرا دل آج سے مطمئن ہوا کہ میرا درود رسول تک پہنچ رہا ہے، میرے آقا کی نظر میں ہے، میں میرے آقا کو منا لوں گا، میں میرے آقا سے صلح کر لوں گا، لیکن تو میرے لیے خوشخبری کا قاصد بن کر آیا ہے، تو میرے لیے خوشی کا پیغام لے کر آیا ہے، تجھے جو چاہے لے جا۔ اس غریب نے کہا نا، مجھے جتنی ضرورت ہے اتنا لیتا ہوں، اتنا ہی مال لیا، دوڑا دوڑا خوشی سے آیا۔ کہاں آیا؟ عدالت میں، قاضی بھی تھے، قاضی سے کہا قاضی صاحب قرض خواہ کو بلاؤ، آج سینہ چوڑا تھا، مال موجود تھا، جس کا حساب ادا کروں گا۔ قاضی کے پاس وہ قرض خواہ آئے، لیکن محفل جمی تھی، اسی وقت قاضی نے کہا بیٹھ جا، تھوڑا ٹھنڈا ہو جا، سکون لے لے۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے بالکل ہی یہاں الگ ہی معاملہ کر دیا۔ قاضی نے کہا یہ غریب جس کا قرضہ دینا ہے وہ سب کھڑے ہو جائیں، بتائیں کتنا کتنا قرضہ ہے۔ سبوں نے کہا اتنا اتنا ہے۔ قاضی نے کہا یہ نہیں، میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، میں ادا کروں گا اس کا قرضہ۔ یہ غریب کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کل تو جیل کی دھمکی، کل تو آپ بند کرنے کی دھمکی دے رہے تھے، آج میری طرف سے قرضہ ادا کرنے کی بات۔ قاضی کہتے ہیں کل تک میں تجھے نہیں پہچانتا تھا، کل جب رات گیا مصطفیٰ کریم کی زیارت ہوئی، میرے آقا نے تیری طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا کہ اے قاضی تیرے پاس دنیا کی بہت دولت ہے، اس ایک غریب کا قرضہ تو اپنی جیب سے ادا کر، میں کل تجھے جنت کے محلات بدلے میں ادا کروں گا۔ اے غریب نہ تو مال نہیں دے گا، میں ہلکے میں سودا نہیں کروں گا، مجھے رسول نے بشارت دی ہے، میں تیرا مال اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ جب یہ قاضی کی باتیں سننے لگے، سارے قرض خواہ کھڑے ہوئے، کہا جب یہ آدمی اتنا افضل ہے کہ بارگاہ رسول میں مقبول ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے سب قرضہ معاف کر دیا، اب بھی اگر اسے چاہے تو ہم سے لے سکتا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ عزیزان گرامی، آج جو ہم اس مقام پر ہیں، یہاں پر بھی ہم فخر سے یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ آپ خود دیکھو اللہ کے نبی نے تمہیں، ان کے صدقے میں اللہ نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا ہے، یہ رسول کی سخاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ آج بھی مانگنے کا سلسلہ باقی رکھو، لیکن اس کے در سے نہیں، دربار رسالت سے مانگیں گے۔ کیوں؟ ان کے ہم غلام ہیں، انہی سے مانگیں گے۔ غلام اپنے آقا سے مانگتا ہے تو اچھا لگتا ہے۔ اب ایک اور روایت میں عرض کرتا ہوں، حضرت علا ابن مبارک، بعض روایت میں جلا ابن مبارک رحمہ اللہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں مدینے میں پہنچا تھا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، مدینے پہنچا، بھوکا تھا، کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا، پیسے بھی ختم ہو گئے تھے۔ مسجد نبوی میں گیا، دوپہر کا وقت تھا، وہ بھوک کی وجہ سے شدت سے تکلیف ہو رہی تھی، سو گیا یہ کہہ کر کے یا رسول اللہ تمہارا مہمان ہوں، آپ ہی کھلائیں۔ کس سے مانگوں، کون دے گا مدینے میں، اور مدینے میں آ کر دوسروں سے مانگوں اچھا بھی نہیں لگتا، آپ کے ہوتے ہوئے کس دربار پر میں جاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، سو گیا۔ میرے عزیزو کتنی مثالیں میں تمہارے سامنے رکھوں، یہ فقہائے امت، محدثین اور بزرگوں کی بات میں کر رہا ہوں، عام بندوں کی نہیں۔ حضرت شیخ علا فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا قبر رسول سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ایک ہاتھ میں روٹی ہے اور ایک ہاتھ میں شہد ہے، ہاتھ میں روٹی اور شہد ہے، اور کہتے ہیں ابن مبارک تجھے بھوک لگی ہے، تو مدینے میں آیا، میرا مہمان ہے، یہ روٹی اور شہد لگا کر کھا لے۔ کہتے ہیں میں جلدی سے بڑھ کر ہاتھ سے روٹی لے لیا، شہد لگا کر کھاتا رہا، آدھی روٹی کھایا تھا، کب؟ خواب میں بعد وفات رسول، حضور کی ظاہری زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وفات کے کئی سو سال بعد کی بات، اور خواب میں حضور کھلا رہے ہیں، روٹی کھلا رہے ہیں، شہد کھلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں عصر کا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان دینا شروع کیا تو مسجد میں جو بھی سوئے ہوں گے اٹھا دیے جاتے ہیں، کسی نے پیر پکڑ کر کھینچ کر مجھے اٹھا دیا، میں جھٹکا لے کر اٹھا تو دیکھا آدھی روٹی اور شہد اب بھی میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا،
ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی وقار، اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، سراج الامہ تاج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جانا ہوا تو آپ نے حضور کی شان میں ایک نعت لکھی، ایک قصیدہ لکھا، یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک۔ یہ قصیدہ لمبا قصیدہ ہے، کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں سنایا، لکھ کر کے رکھ لیا، بارگاہ رسول میں جا کر کے سناؤں گا، حضور کے دربار میں پہلے سناؤں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سفر کر کے مدینے پہنچتے ہیں، صبح کا وقت ہے، اذان سے پہلے مسجد نبوی میں مؤذن جو اذان دینے کے لیے اونچی جگہ کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں وہاں مؤذن کھڑے ہو کر اذان سے پہلے یہ گنگنا رہا ہے، یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک۔ امام اعظم کہتے ہیں میرے شعر لیک ہو گئے، میری نعت لیک ہو گئی، پہلے سے مؤذن مسجد نبوی کا سنا رہا ہے، اسے کیسے خبر ہوئی؟ کہتے ہیں یہ کسی نے پہلے سے لکھ رکھا تھا، یہ کس کی نعت ہے؟ یہ تو میں نے لکھی ہے۔ جب اس نے گنگنا کر اذان دے کر اپنا اختتام کیا، نیچے آیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پوچھا یہ تو نے قصیدہ جو تلاوت کیا یہ کہاں سے؟ یہ تیرا لکھا ہے، کسی بزرگ کا لکھا ہے؟ وہ کہتا مجھے معلوم نہیں، یہ میرا لکھا نہیں، کسی بزرگ کا نہیں۔ کل خواب میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی تھی، اس محفل میں یہ قصیدہ پڑھا جا رہا تھا کہ رسول فرما رہے تھے کل میرا ایک چاہنے والا آئے گا اور میری قبر پہ یہ سنائے گا۔ میں نے وہ اشعار سن لیے، یاد کیا، وہ میزنا سے آج میں نے تلاوت کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو کتنا نوازتے ہیں، جو جائے اسے اس کے اعتبار سے نوازتے ہیں، جو جس حیثیت سے جائے حضور نے اس کو اس حیثیت سے نوازا ہے۔ لیکن ایک شان یہ ہے میرے آقا کی، ایک شان ہے، میں اور آپ کسی کو دے دیں تو کیا کہیں گے؟ جا اللہ تیرا بھلا کرے۔ ہاں، بلکہ ہم یہ نہیں کہتے، دینے کے بعد یہ کہتے ہیں میاں دعا کر دینا ہمارے لیے، یہ ہے نا۔ فقیر کو دینے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ فقیر اگر تعریف کرنے لگے کتنے سخی آدمی ہیں آپ، میری مصیبتوں کے وقت کام آ گئے، آپ اتنا کہیں گے بس ٹھیک ہے آپ دعا کر دینا میرے لیے۔ ہماری عادت یہی ہے، دعا کر دینا میرے لیے، اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ میری نجات کرے، یہی سب تو کہیں گے۔ لیکن رسول کی شان یہ ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ حضور جب دیتے تھے یہ نہیں کہتے میرے لیے دعا کر، بلکہ خود اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے، جا تجھے اللہ اور نوازے اور نوازے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں شاعر اسلام نے سچ کہا ہے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی اس دردناک کیفیت میں ہمارا ماوا و ملجا، ہمارا مسکن اور ہمارا فریاد رس تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ تم درد کی ٹھوکریں آج کھا رہے ہو، مجبور ہو، ذلیل ہو گئے ہو، خار ہو، اس کی وجہ ہے کہ رسول پاک کے دربار میں لو لگانا چھوڑ دیا۔ وہ صحابہ تھے پیر میں سوجن آ جائے تب بھی کہتے تھے واہ محمد آ، یا محمد آ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کے لیے آ جائیں۔ ان کے پیر میں شفا یابی مل جاتی، پیر صحیح ہو جاتا۔ اے امت مصطفیٰ کے غیور نوجوانوں، آج میں تم سے یہ کہنا چاہوں گا، دنیا تمہیں خریدنے کی کوشش کر رہی ہے، چند سکوں میں، چند پیسوں میں، کوئی اتنا دے کر اپنا بنا لے، کوئی کچھ دے کر اپنا بنا لے، لیکن تمہاری شان یہ ہونی چاہیے مجھے جہاں سرکار سے ملتا ہے اتنا کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا، اور میں بازار مصطفیٰ کا غلام ہوں، میرے آقا نے مجھے جو خرید کر کے انمول کیا ہے میری کوئی دنیا میں قیمت نہیں لگا سکتا۔ اب تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے۔ بہت ساری عورتیں سوال کرتی ہیں، بہت سارے مرد سوال کرتے ہیں، بچے ہیں، کسی کو کینسر ہے، کسی کو خطرناک بیماری ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی اولاد کے معاملے کو لے کر پریشان ہے، کوئی جائیداد میں، کوئی مقدموں میں، کوئی جیل میں۔ دنیا کی ہر پریشانی کا علاج یہ ہے بارگاہ مصطفیٰ کی طرف لو لگاؤ، میرے آقا سے سفارش کرو، التجا کرو، ایک بار وہ لب ہلا دیں، میرا رب رحیم و کریم ہے، اپنے نبی کی لاج رکھے گا۔ تمہاری حیثیت نہیں دیکھی جائے گی، تم کتنے نمازی ہو، کتنے زکاتی ہو، کتنے بڑے حاجی ہو، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ مولا یہ دیکھتا ہے میرے حبیب نے اس بندے کی سفارش کی ہے، یہ جیسا بھی ہے تیسا بھی ہے، اسے غموں سے آزاد کر دیا جائے۔ اخیر میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی شعر پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، تمہارے دربار میں پوری امت کی میری جانب سے یہ التجا ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلیں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلیں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یا رسول اللہ، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلیں، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔